بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 169 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل کود دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے، انفضوا الیہا، اس کی طرف ٹوٹ پڑے۔ وترکوک قائما، اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو جمعے کا خطبہ چھوڑ کر تجارتی قافلوں کی طرف متوجہ ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، اچانک جو ہے وہ ایک اونٹوں کا قافلہ آ گیا جس پر جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، یعنی مدینہ منورہ میں وہ اونٹوں کا قافلہ داخل ہوا جن اونٹوں پر جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ جب حاضرین جو تھے جمعہ میں، جو جمعے کے خطبہ سن رہے تھے، ان کو یہ جو ہے وہ خبر پہنچی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور بازار کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے جو خطبہ سن رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل کود دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف جب انہوں نے جو ہے وہ تجارت دیکھی یا کوئی کھیل کود دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمعے کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز جو ہے وہ پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ ہوا، تو اسی طرح جو ہے وہ قافلہ داخل ہوا۔ جب قافلے کے آنے کا پتہ چلا لوگوں کو تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ جو 12 افراد رہ گئے تھے ان میں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، یعنی وہ حضرات بھی وہاں موجود تھے۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین کی طرح جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد دیا کرتے تھے، یعنی کہ جب نماز ہو چکی تھی جمعے کی، مطلب یہ ہے کہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعے کی ہو چکی تھی، اس کے بعد جب خطبہ ہو رہا تھا تو اس وقت مدینہ میں قافلے کے آنے کی خبر پہنچی، بنک پڑی ان کے کان میں، تو وہ جو ہے وہ اٹھ کر چلے گئے، یعنی نماز ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور خطبہ پڑھنے لگے، تو ایک شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ دحیہ جو ہیں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سامان لے کر پہنچ گئے ہیں۔ جب وہ باہر سے تجارت کا سامان لے کر آتے تھے کہیں سے بھی، تو ان کے گھر والے جو ہے وہ دف بجا کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، تو ان کے گھر والوں نے دف بجا کر ان کا استقبال کیا۔ جو لوگ خطبہ سن رہے تھے وہ یہ سمجھ کر جو ہے وہ چلے گئے کہ اب خطبہ چھوڑ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ نماز تو ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ مسجد سے باہر چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے ہیں اور جب یہ کوئی تجارت کی چیز یا کوئی لہو کھیل کود کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبے کو نماز سے مقدم کر دیا اور نماز سے خطبہ پہلے پڑھا جانے لگا۔
یعنی اس روایت کے اندر یہ ہے کہ جب تک یہ واقع نہیں ہوا تھا تب تک جو ہے وہ خطبہ جو ہے وہ عید جمعے کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ جب یہ واقع ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ کہنا شروع کر دیا۔ جو صحابہ کرام اس وقت مسجد سے نکل گئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز تو ہو ہی گئی ہے، تو خطبہ نماز کا جز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرما رہے ہیں تو وہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے خطبہ چھوڑ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سرزنش فرمائی ہے، ان پر جو ہے ان کے لیے تنبیہ نازل فرمائی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جو ہے وہ نازل فرما کر جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا لہو کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چل دیتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہو سے مراد وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا سے مراد جو ہے وہ طبل ہے، یعنی دف جس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ چلے گئے مسجد سے اٹھ کر خطبے کے دوران تو آپ نے باقی صحابہ کرام سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں رہ گئے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا 12 مرد اور 1 عورت باقی رہ گئی ہے، باقی سارے جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ بھی باقی نہ رہتے تو ان پر آسمان سے پتھر برسا دیے جاتے۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب یکے بعد دیگرے چلے جاتے اور کوئی بھی مسجد میں نہ رہتا تو یہ وادی آگ بن کر بہہ پڑتی۔ یہ معالم التنزیل کے اندر یہ روایت منقول ہے۔ چونکہ وہ زمانہ جو تھا اس زمانے میں خوراک کی قلت تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہوتی تھی، اور جو ہے وہ مہنگائی تھی، ہر چیز کے جو دام تھے وہ بڑھے ہوئے تھے، تو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامان تجارت لے کر آئے جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی، تو اس ڈر سے کہ جب لوگ خرید لیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم ادھر خطبہ سن رہے ہوں گے، اس جو ہے وہ ڈر سے جو حاضرین مسجد تھے جو خطبے میں حاضر تھے وہ بھی اس طرف چلے گئے اور اٹھ کر چلے گئے، خطبہ سننا چھوڑ دیا انہوں نے۔ ایک تو چیزوں کی جو ہے وہ نایابی کا زمانہ تھا، اور دوسرا انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز کے بعد خطبہ چھوڑ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مال خریدنے میں جو ہے وہ یہودی اور منافق بھی ہیں، اس لیے ہمیں بھی مال جو ہے وہ جلدی خرید لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کہیں وہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اس خیال سے انہوں نے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا تھا اور اس پر وہ آمادہ ہوئے تھے۔ اگر ساری صورتحال سامنے رکھی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیوں کیا، لیکن غلطی تو غلطی ہوتی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ نازل فرمائی۔ آگے فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لہو سے اور تجارت سے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں اور خطبے میں مشغولیت یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ ان چیزوں میں مشغول ہوتے ہوئے جو اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں خیر ملے گی وہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو تجارت میں یا لہو لہب میں ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی طرف متوجہ رہے، اس کے احکامات کو پورے کرے اور اسی سے مانگے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ جو ہے وہ اسباب پیدا فرما دے گا، جو کچھ جو ہے وہ اسباب ہیں رزق کے وہ اسباب پیدا فرما دے گا اور رزق بھی مقدر فرمائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ جو کچھ ملتا ہے اسی کی مشیت سے ملتا ہے، جو کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دل میں اس کے یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ فلاں شخص کو دے دوں، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے تو اس میں سے میں خرچ کروں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ تجارت کی طرف یا لہو لہب کی طرف، کھیل کود کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا علماء یہ فرماتے ہیں جو جمعے کا خطبہ ہے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، خطبہ پڑھے بغیر اگر کوئی 2 رکعتیں نماز جمعہ پڑھ لیتا ہے تو جمعے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جمعہ میں جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ یعنی یہ والی صورت،
اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی جو صورت ہے سورۃ المنافقون یہ پڑھنا بھی مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اگر کسی دن ایسا ہو گیا کہ عید بھی ہے اور جمعہ بھی، تو دونوں نمازوں میں هل اتاک حدیث الغاشیہ اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بعض روایات میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ نماز جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ پڑھنا علماء کے نزدیک مسنون ہے۔ عزیز طلبہ، اب اس آیت کی یعنی آیت نمبر 11 کی اور آیت نمبر 10 کی جو ہے وہ تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 10 کی تفسیر اور تشریح پڑھ لی تھی، صرف تفسیر جلالین باقی تھی، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے تفسیر جلالین کو مؤخر کر دیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 11 کی تفسیر، تشریح اور اسی طرح تفسیر جلالین یہ ساری تفصیل پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر جو 10 ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کی بھی تفسیر جلالین ملاحظہ کریں گے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ امر اباحۃ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یہ جو امر ہے یہ امر اباحت ہے، کوئی وجوبی امر نہیں ہے۔ کوئی اگر دیر تک بیٹھا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ وَابْتَغُوا أَيْ اُطْلُبُوا الرِّزْقَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، وَابْتَغُوا اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ رزق طلب کرو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل یہ بھی رزق، اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہے یہ بھی رزق جو طلب کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس لیے اطلب الرزق اس کی تفسیر فرمائی کہ رزق طلب کرو، وذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکر کرنا، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پالو، تمہیں فلاح نصیب ہو، تفوزون، تفلحون کا معنی تفوزون فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے آگے جو عبارت مصنف نے ذکر کی ہے وہ آیت نمبر 11 کا شان نزول ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ فقدمت عیر وضرب لقدومها الطبل علی العادۃ وضرب لقدومها الطبل علی العادۃ فخرج لها الناس من المسجد غیر 12 رجلا فنزلت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ جو آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اس آیت کا شان نزول مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، فقدمت عیر، ان کے اچانک ایک قافلہ آیا، وضرب لقدومها الطبل علی العادۃ، اور دستور کے مطابق اس کی آمد پر ڈھول بجایا گیا، فخرج لها الناس من المسجد، تو لوگ جو ہے اس کے لیے مسجد سے نکل گئے، غیر 12 رجلا، سوائے 12 آدمیوں کے، فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، جب وہ تجارت یا کسی لہو جو ہے وہ کام کو دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، لپک پڑتے ہیں، آیت تجارتی، لِأَنَّهَا مَطْلُوبُهُمْ دُونَ اللَّهْوِ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ وہ تجارت کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مطلوب ہے وہ تجارت ہے نہ کہ تماشا ہے۔ وَتَرَكُوكَ فِي الْخُطْبَةِ، اور آپ کو چھوڑ دیا انہوں نے خطبہ کے دوران، قائماً کھڑے کھڑے چھوڑ دیے، یعنی کھڑے ہوئے، کھڑا چھوڑ کر ہی وہ چلے جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، من الثواب، ثواب، خیر، یہ بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، من اللہو، لہو چیزوں سے، ومن التجارت، اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یقال کل انسان یرزق عائلتہ، ای من رزق اللہ تعالی، کہا جاتا ہے ہر شخص اپنے اہل و عیال کو روزی دیتا ہے، یرزق عائلتہ، اپنے اہل و عیال کو روزی دیتا ہے، یعنی اللہ کے رزق میں سے روزی دیتا ہے، من رزق اللہ تعالی،
یہ جو عبارت ہے اس عبارت کا مقصد مصنف کا ایک اشکال کا جواب دینا ہے۔ سوال اور اشکال یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین کے اندر جو خیرن ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جو تعدد کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کا تعدد کے لیے آتا ہے۔ اس میں تفضیل کا استعمال کم از کم دو کے درمیان ہوتا ہے تاکہ مفضل اور مفضل علیہ دونوں ثابت ہو جائیں، ان کا ثبوت ہو جائے۔ اور یہاں تو رازق ایک ہی ہے، واللہ خیر الرازقین، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس میں تفضیل کا استعمال یہاں پر درست نہیں ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اس میں تفضیل چونکہ تعدد پر دلالت کرتا ہے اور یہاں رازق ایک ہی ہے تو لہٰذا اس میں تفضیل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خیرن کا صیغہ متعدد ہی ہے، یعنی اس میں تفضیل ہے اور یہ تعدد کا تقاضا ہی کرتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے اہل و عیال کو روزی دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، پتہ چلا کہ ہر انسان اپنے اہل و عیال کا رازق ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ رازق حقیقی ہے اور انسان رازق مجازی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے ہی دیتا ہے، لہٰذا اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کرنا صحیح ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا کا شان نزول ذکر کریں۔ نمبر 2، کیا سب صحابہ کرام خطبہ چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔